توحید کے نام کے اوپر انہوں نے توہین رسالت کی ہے ان کے بزرگوں نے، وہ ہم مانتے ہیں۔ تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑ۔ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے، جنہوں منگولا نے وڈیا سی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے اس کو دین کے الف بے نہ پتا ہو، بس اس کو یہ پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے۔ محمد علی مرزا کے ایک شاگرد کی ویڈیو نظر سے گزری، ان کے نام سے تو میں واقف نہیں ہوں، مگر اس ویڈیو میں مرزا صاحب کے شاگرد نے اپنے استاد کو بچانے کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی صورت میں، کسی بھی سچویشن میں، چاہے وہ کتنا بھی گمراہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے اس کو دین کے الف بے نہ پتا ہو، بس اس کو یہ پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ کوئی مسلمان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، مگر اسے اگر یہ پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ شاگرد صاحب، اگر آپ نے یہ اصول بنایا ہے تو آپ کو اس اصول پر قائم بھی رہنا ہے، مکرنا نہیں ہے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس اصول سے مکر جائیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ کے استاد کے بیانات میں اتنے تضادات ہوتے ہیں، ایک بیان میں کچھ کہیں گے، اگلے ہی بیان میں اس کا ہی رد کر دیں گے، تو ظاہر ہے مرزا صاحب کے شاگرد بھی وہی سیکھیں گے۔ میں آپ کو چند نمونے دکھاتا ہوں۔ توحید کا جو یہاں پہ آپ کو جنازہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس میں پورا حصہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے ڈالا ہے۔ توحید کے نام کے اوپر انہوں نے توہین رسالت کی ہے ان کے بزرگوں نے، وہ ہم مانتے ہیں۔ یہاں مرزا صاحب واضح طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہابی دیوبندیوں نے توہین رسالت کی ہے۔ اب میں مرزا صاحب کے شاگرد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہابی دیوبندی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جو آپ نے اپنا اصول بنایا ہے کہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا، آپ کا اصول ہے، مگر آپ کے استاد محترم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے اپنا اصول غلط بنایا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہابی ہوں یا دیوبندی ہوں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سمجھتے ہیں، اور آپ کا ہی اصول ہے کہ اگر اسے پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ بتائیں آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں۔ تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں۔ کھورا تواڈے گھر نکل آئے گا۔ سنا آپ نے مرزا صاحب کا یہ بیان؟ ہشت بہشت کتاب ہو یا دیگر کتابیں ہوں، ان کو جو چھاپ رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں اور ہیں بھی مسلمان۔ بقول آپ کے تو کوئی مسلمان گستاخی کر ہی نہیں سکتا، مگر آپ کے مرزا صاحب انہیں گستاخ بتا رہے ہیں۔ پھر وہی بات آ گئی، یا تو آپ جھوٹے ہیں یا مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ ایک اور نمونہ دیکھیں۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے، جنہوں منگولا نے وڈیا سی، یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں مرزا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ بتا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تو مسلمان تھے، اور آپ کا یہ اصول ہے کہ کوئی مسلمان گستاخی کر ہی نہیں سکتا، مگر مرزا صاحب تو اس کے الٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہی بات، یا آپ جھوٹے یا مرزا صاحب جھوٹے۔ ایک اور نمونہ دیکھیں۔ میں 31 سال بریلوی رہا ہوں، اس وقت میں دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتا تھا، جب مجھے پتا چلا بریلوی بھی گستاخ رسول ہے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا۔ اس ویڈیو میں مرزا صاحب نے دیوبندیوں کو بھی اور اہل سنت جنہیں اس دور میں بریلوی کہا جاتا ہے ان کو بھی گستاخ رسول کہا ہے، اور صاف صاف بولا ہے۔ پھر وہی بات، آپ جھوٹے یا مرزا صاحب جھوٹے۔ ایک اور نمونہ دیکھتے جائیں۔ جس نے شیخ ذکریہ صاحب الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، گستاخان رسول۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کے استاد محترم نے وہی بات کی ہے کہ الیاس قادری صاحب پر اور ایک اور نام لیا، ان پر بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا۔ اب آپ کے اصول کا کیا ہوگا جو آپ نے اپنے استاد کو بچانے کے لیے بنایا تھا؟ اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک اور ویڈیو بنائیں، اور اس ویڈیو میں یا تو یہ کہیں کہ آپ نے اصول غلط بنایا تھا، یا پھر یہ کہیں کہ آپ کا استاد جھوٹا ہے، وہ مسلمانوں پر گستاخی رسول کا الزام لگاتا ہے۔
اب آخر میں مرزا کے عقیدت مندوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. کیا مرزا کی حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اس کی تضاد بیانی، کذب بیانی، اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہاں تک کہ توحید کی آڑ میں یہ بدبخت نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کر چکا ہے. خدا را اس کی حقیقت پہچانیں اور اپنی آخرت کا خیال کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین.